اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے تھے۔ 14 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں، آج آگے 14 سے 21 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بالخنس، پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تارے کی، الجوار الکنس، اور قسم کھاتا ہوں سیدھے چلنے والے اور ٹھہرنے والے تاروں کی یا رکنے والے تاروں کی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز قاصد کا لایا ہوا قول ہے یا اس کی بات ہے، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، مالک عرش کے ہاں مقام و منزلت والا ہے، مقام و مرتبت والا ہے، عزت والا ہے، مطاع، ایسا ہے کہ سب فرشتوں کا سردار، اور مطاع اس کی پیروی کی جاتی ہے، ثم امین، وہاں کا امین ہے، یعنی سب فرشتوں کا سردار، یعنی اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم امین، اور وہاں کا امین ہے۔ سب سے پہلے خنس، الجوار اور الکنس کا لغوی معنی ذہن نشین فرما لیں۔ علامہ سید آلوسی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں الخنس جمع خانس من الخنوسی وهو الانکباد والاستخفاء، آپ فرماتے ہیں خنس کا واحد خانس ہے جو خنوس سے مشتق ہے، اور خنوس اس کا معنی سمٹ جانا، چھپ جانا ہے۔ اسی طرح الجواری جمع جاریت من الجری وهو المرء السریع، فرماتے ہیں کہ جواری کا واحد جاریتن ہے، اور یہ جریون سے مشتق ہے، اس کا معنی تیزی سے گزرنا ہے، تیزی کے ساتھ گزرنا۔ اور الکنس جمع کانس وکانست من کنس الوحش اذا دخل کناسہ، کنس کا واحد کانس اور کانسہ ہے، اور یہ کنس الوحش سے ماخوذ ہے، اور اس کا معنی ہے جنگلی جانور اپنے ٹھکانے میں داخل ہو گیا۔ جب جنگلی جانور اپنے ٹھکانے میں چھپ جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں۔ اب ان الفاظ سے کیا مراد ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اس سے تمام ستارے مراد ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کیونکہ دن کے وقت آنکھوں سے یہ چھپ جاتے ہیں، اس لیے انہیں خنس کہا، رات کے وقت اپنی اپنی جگہوں پر نمودار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کنس کہا۔ ابن ابی حاتم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ انہ قال ہی خمسۃ انجم، یعنی اس سے مراد وہ 5 ستارے ہیں، زحل، عطارد، مشتری، مریخ اور زہرہ، کہ آپ نے فرمایا ان سے یہ 5 ستارے مراد ہیں، اور ان کو نجوم متحیرہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے ستارے کہ جو حیرت میں ڈالنے والے ہیں، کیونکہ ان کی رفتار کا حال یکساں نہیں ہوتا بلکہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، مختلف ہوا کرتا ہے۔ کبھی تو انہیں دیکھتا ہے، یعنی کبھی تو ان کو دیکھتا ہے تو وہ ایک سمت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے برعکس یعنی اس کے الٹ دوسری سمت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ متحرک ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں خنس کا معنی رواج یعنی پیچھے پلٹنے والا ہوگا، اور کنس کا معنی اختفاؤہا فی مغیبہا، یعنی اس کا اپنے مغیب میں چھپ جانے والا ہوگا، اور اس کا صحیح معنی جو صحیح معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں
جو فرمایا واللیل اذا عسعس، اور رات کی، یعنی میں قسم اٹھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے۔ عسس دو معنی کے لیے ہے، اے ادبر ظلامہ او اقبلا، یعنی اندھیرے کا پیٹھ پھیر جانا جیسے رات کے اختتام کے وقت ہوتا ہے، یا اندھیرے کا آ جانا جیسے ابتدائے رات یعنی ابتدائے شب میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں معنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ رات جب پیٹھ پھیر دے، دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا جب رات چھا جائے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم جب وہ سانس لے، تنفسا جب وہ سانس لے، جب سانس لے۔ صبح سانس لینے سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی روشنی پھیلنے لگے، اور زیماشری صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو نسیم صبح چلنے لگتی ہے، صبح کی ہوا چلنے لگتی ہے، اس وجہ سے اس کو تنفس کہتے ہیں۔ اور فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز قاصد کا لایا ہوا قول ہے۔ اب یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا تمہارا یہ کہنا سراسر باطل ہوگا، کیونکہ کفار کا یہ قول تھا کہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، اپنے پاس سے ہی بیٹھ کے غار میں بناتے رہتے ہیں، پھر جب بن جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ہم ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود گڑھتے ہیں یا کسی انسان سے سیکھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو ایک محترم قاصد لے کر آیا ہے، اور اس سے مراد یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اور اس سے مراد کہ یہ جبریل امین ہیں، یعنی یہ رسول کریم سے مراد یہ جبریل امین ہیں، وہ محترم قاصد ہے، اور ان کی چند اور صفات بھی آگے بیان کر دی ہیں کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ وہ بڑا طاقتور ہے، مالک عرش کی جناب میں ان کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی عزت ہے، عزت والا ہے، اور تمام ملائکہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ مطاعن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ ثم امین، ان کی امانت میں کسی کو ادنا وہمہ تک بھی نہیں ہے۔ اور جب لانے والا ان صفات عالیہ سے متصف ہو، ان مراتب رفیع پر فائز ہو، تو کون یہ خیال کر سکتا ہے کہ اس نے اس کلام میں کوئی کمی بیشی کی ہوگی؟ اور پھر لانے والے کی اگر یہ شان ہے تو جس کے اوپر یہ قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے، اس کی شان، اس کے کمال، اس کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں پہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا بھی ذکر کیا گیا، تو آئیں یہاں پہ آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی چند صفات کا تذکرہ خیر جو ہے وہ کرتے چلیں تاکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آیا، ان کے لیے ان اترا کی ذی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عند ذی العرش مکین، کہ مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عزت یا مقام و مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اب یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، مقام اور مرتبے کے بے شمار پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم چند پہلو یا گوشے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے نہیں بلکہ اوصاف اور القاب سے یاد کیا۔ کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، کبھی یا نبی کہہ کر پکارا، کبھی کیا کہہ کر پکارا، اور انبیاء کی طرف ان کا نام لے کر، جس طرح باقی نبیوں کو نام لے کر پکارا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح نہیں پکارا گیا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر مدینہ منورہ کی یہودیوں اور مکہ مکرمہ کے مشرکوں کی اس جاہلانہ گفتگو کا رد کرنے کے لیے اسے نقل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے، لیکن ان گستاخیوں کی، اس بے ادبانہ ندا کا یا ان الفاظ کا نام لے کر حضور کو پکارتے جس سے وہ نقل نہیں کیے، وہ الفاظ نقل نہیں کیے، مطلق ذکر کر دیا
ہاں جہاں انہوں نے وصف کریم سے نگاہ دی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ کریم ہیں، اگرچہ ان کے گمان میں یہ مذاق اڑانے کے لیے تھا، پھر بھی اسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی قسم اٹھائی، ان کی باتوں کی قسم اٹھائی، ان کے زمانے کی قسم اور ان کی جان کی قسم بھی اٹھائی۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے سوا، آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کفار نے جو جاہلانہ اور بیہودہ گفتگو کی، اس کا جواب ان کا جواب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حلم اور فضل کے لائق دیا، لیکن جب باری آئی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو الفاظ تھے اس کا جو ہے وہ جواب قرآن کریم میں ذکر کر دیا۔ یعنی ان کے کفار کے جو سوال تھے ان کا جواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ ایک دن اس امید پر آسمان کی طرف بار بار دیکھا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہوگی، جس میں تمہاری چاہت ہوگی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، اسے مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یوں سمجھ لیں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے یا ان کے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمال خلق میں کوئی مماثل نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی برابر نہیں ہے، یوں ہی کمال خلقت میں بھی یعنی پیدائش میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی مشابہ نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام میں بھی کوئی آپ کا معادل یعنی برابر نہیں ہے، جیسا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، یعنی آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صفات خلقیہ اور خلقیہ میں ممتنع النظیر ہیں، یعنی آپ ایسی ہستی ہیں کہ آپ کی مثال نہیں ملتی، اور آپ کی حقیقت وصف کے ادراک سے تمام وہ لوگ جو اپنے اپنے فن کے استاذ تھے عاجز رہ کر بے ساختہ پکار اٹھے لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ اسی بنا پر ایک اور جگہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور شعر نقل کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف پوچھا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تو دیکھا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو تو دیکھا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو تو دیکھا ہے، لیکن ان کے وصف کی حقیقت کا ادراک یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء،
یعنی انہوں نے آپ کی صفات کی صرف صورت ہی دیکھی ہے، جس طرح پانی ستاروں کی صورت دکھاتا ہے، حقیقت نہیں دکھا سکتا، اسی طرح لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف وصفوں کو دیکھا ہے، حقیقت کو نہیں جان سکتے، حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے بھی کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ترجمہ میں یوں ہے کہ آپ سے خوب تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے حسین تر کسی عورت نے کوئی جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے یوں پاک پیدا فرمائے گئے کہ گویا آپ کی منشا کے مطابق آپ کی تخلیق ہوئی ہے، آپ کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شان میں جو کلام لکھا اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کی ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مطاع ثم امین، سب فرشتوں کا سردار یا سب فرشتے جس کی پیروی کرنے والے، ثم امین اور وہاں کا امین۔ اب آسمان میں فرشتے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے معراج کی رات یا معراج کی شب ان کے کہنے پر فرشتوں نے آسمانوں کے دروازوں کو کھولا، جنت کے خازن نے جنت کے دروازوں کو کھولا، تو یہ سارے کے سارے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع تھے، فرمان بردار تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حال یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کے بارے میں جو ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ جبکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہیں نہیں فرمایا کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا امین ثم امین، امانت دار۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانے میں امانت دار ہیں، انہوں نے خیانت نہیں کی ہے۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو مخلوق تک پہنچانے میں امانت دار ہیں، امین ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز میں امانت دار ہیں۔ آپ ایسے ہی امانت دار ہیں کہ آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کو امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور اپنی امانتیں بے خوف و خطر آپ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ دیکھیں، وہاں پہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو ایک فیصلہ کرنے والے نے کہا تھا کہ ایسا کرو کہ جب کل صبح ہو جائے جو آدمی مسجد میں پہلے آیا جائے گا اس سے فیصلہ کروا لینا کہ ان قبائل میں سے کون سا قبیلہ حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کرے۔ صبح ہوئی، سب نے دیکھا تو اس مسجد میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے۔ سب لوگوں نے کہا امین امین، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امانت دار ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بڑے ہی احسن انداز سے بڑی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہاں پہ فیصلہ فرمایا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہاں پہ جنگ چھڑ جاتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب قبیلوں کو بلایا، ان کے سرداروں کو بلا کر ایک کپڑا بچھایا، اس پہ حجر اسود رکھا اور کہا کہ اس کپڑے کے کونوں کو ہر ایک قبیلے کا سردار پکڑ لے، اور اس طرح جو ہے اس پتھر کو خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال حکمت کے باعث وہ قوم آپس میں جھگڑے سے بچ گئی۔ تو اس سے پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے امین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امین ہیں کہ دشمن بھی آپ کو جو ہے وہ امین امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور آپ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔